اللہ نے اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت اور مشیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا کر وہاں انہیں امکنت عطا فرما دی، اور عزیز مصر نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے محل کے اندر رکھا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچ گئے، اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمت عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان دونوں کے علاوہ بے حد و حساب دنیا میں جس کسی کو آج تک اور قیامت تک جو حسن نہیں دیتا، ایسی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر، اس محل کے اندر جس عورت نے ان کی تربیت کی، وہی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئے، اور جس کا ذکر اللہ کے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے یہاں فرماتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، پھسلانے لگی وہ خاتون یا وہ عورت جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے مزاج کے خلاف۔ اللہ خود بولتا ہے، اور اس بات کو لے کر بعد میں اللہ پھر جو بات بتائے گا، یہ بڑا ایک نازک مرحلہ ہے قسمت انبیاء۔ ہم جو پہلے سے اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ پیغمبران اعظام معصوم ہوتے، برخلاف اس کے جو منکرین احادیث ہیں، جو صرف قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، اور پہلے سے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، پیغمبر سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر کو اللہ تعالی پاک صاف رکھتا ہے، اور ان کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ جیسے قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، ہم کر نہیں سکتے، اور ایسے ہی پیغمبر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، اس کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ اس ماحول کے اندر بتقاضۂ بشریت کوئی بھی اپنی حفاظت کر نہیں سکتا، اور اس بات کو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہی بات کہی، الا من رحم ربی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بیٹے میرے اس کشتی کے اندر جہاز میں سوار ہو جاؤ، آج کے اس سونامی سے اور آج کے اس باڑ اور سیلاب سے دنیا کا کوئی بھی فرد بچ نہیں سکتا، مگر وہی بچ سکے گا جس پر اللہ رحم کھا جائے، جس پر اللہ کو ترس آ جائے، وہی شخص بچ سکے گا، ورنہ کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ ہر پیغمبر ہونے کے ناطے اپنے اولاد کے تعلق سے ہو، یا اپنے بیوی اور بچوں کے تعلق سے ہو، یا اپنے ذات کے تعلق سے ہو، براہ راست ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اور یہ باقی ہونا بھی چاہیے۔ پیغمبر آتے ہی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین لوگوں کے اندر پیدا کرے، بجائے اس کے پیغمبروں کے دلوں کے اندر نعوذ باللہ اگر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پالتے ہیں، ہم خود اپنے ذمہ دار ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کیا کریں گے، توحید کیا کریں گے، رسالت کا بیان کیا کریں گے، آخرت کی بات کیا کریں گے، حشر اور نشر کی بات کیا کریں گے۔ پیغمبر خود اپنے ذات کو سامنے رکھ کر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، میں اپنے آپ سے لڑ سکتا ہوں، میں اپنے آپ سے جیت سکتا ہوں، جی سکتا ہوں، یہ میں بنے کی بات جب پیغمبر کے اندر خود آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ثانوی ہو جاتی ہے، سیکنڈری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پیغمبر کا کام وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ تصور نہیں ہوتا، اور ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے تصور کے اندر، ہمارے نظریے کے اندر پیغمبر وہ ہوتا ہے جو معصوم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بتقاضۂ بشریت گنہگار سمجھتا ہے، وہ ایک پیغمبر کی شان ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت طلب کی، روزانہ 70 مرتبہ اللہ کے سامنے روتے تھے، تو حضرت عائشہ کو ایک مرتبہ بڑا ترس آیا، فرمایا
فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں پر اللہ کے لاڈلے نبی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں کے اندر نہ بن جاؤں؟ حالانکہ اللہ نے اگلے پچھلے سارے لفظوں کو بھول چوک کو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، اور وہاں بھی حضور نے یہی الفاظ استعمال کیے۔ سورہ فتح کے اندر بھی اللہ نے اپنے معیار کے مطابق، اپنے شان اور قلوب پہ مرتبت کے مطابق حضور کے تعلق سے بھی وہی الفاظ استعمال کیے۔ ہم اس سے پہلے سے بہت پہلے سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ اللہ جب اپنے بات پر آ جاتا ہے، اپنی شان بیان کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ کسی کا لحاظ کیے بغیر اپنی شان بیان کرتا ہے، اور پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل سادے سیدھے الفاظ کے اندر خطاب کرتا ہے، اور جب پیغمبروں کی شان بیان کرتا ہے تو باقی وہ سننے کے لائق اور بولنے اور کہنے کے لائق بیان ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی نسبت سے اللہ اور جو بیان کرتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اس قصے سے ہم لوگوں کو جو نصیحت پہنچانا چاہتا ہے اس کے اندر ہم غور کریں، بجائے اس کے اندر جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے اسے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے قلوب پہ مرتبت کے مطابق اگر سمجھیں گے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی کے تعلق سے شیطان ہمارے دلوں میں خلل پیدا نہیں کرے گا۔ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ جو بات سمجھا دے اور صحیح سمجھا دے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ وراودت التی هو فی بیتها عن نفسه، ان الفاظ کو آپ پکڑ کے رکھنا۔ کیا فرمایا؟ پھسلانے لگی، برقلانے لگی، بہلانے لگی، بہکانے لگی، اور جو بھی سمجھو یا فریفتہ کرنے لگی۔ راودت، اور راودت التی، وہ خاتون جس کے گھر کے اندر یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ یہاں اللہ یہ بولنا چاہتا ہے، زلیخا کا نام لے سکتا تھا، یعنی تو فی بیتہا کہے بغیر بھی اللہ واقعہ بیان کر سکتا تھا، اس لیے کہ پہلے بیان کر چکا ہے کہ وہ عزیز مصری کو وہاں سے خریدا اور لے جا کر اپنی بیوی سے کہہ دیا نا آج سنا مسوا ہے کہ اسے اچھی طریقے سے بننا سمجھ کر اپنے پاس رکھنا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا، یا پھر نہیں تو ہم اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پالیں گے، تو اتنا لاڑ اور پیار دے کر اسے رکھنا، پرورش کرنا۔ تو یہی یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی پچھلی آیتوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جھوپڑ پٹی کے اندر بڑے نہیں ہو رہے تھے، محل کے اندر ایک بہت بڑے وزیر کے گھر کے اندر لکھا جاتا ہے، اور لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ زلیخا کا جو شوہر تھا وہ اس ملک کا فائنانس منسٹر تھا، خزانچی تھا، فائنانس منسٹر تھا، اور پورے مدرا کے اندر فائنانس منسٹر کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ تو اس کا ایک معاملہ تھا اور اس کی ایک آؤ بھگت، اس کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام تھا پورے مدرا اور کیبنٹ کے اندر۔ تو اپنے محل کے اندر یوسف علیہ السلام کو پہلے سے ہی کہہ دیا کہ بچہ سمجھ کر، مہمان خصوصی سمجھ کر، خاطر تواضع کرتے ہوئے عزت کے ساتھ اس کو رکھنا، دھکا نہیں پہنچانا، خرید کے لایا ہوں تو بالکل غلام نہیں سمجھنا۔ اس زمانے کے اندر جو بکاؤ کے لوگ ہوتے تھے نا تو وہ غلام سے کیا کیا کام لیتے تھے، تو یہاں پہلے سے ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر نہیں تھے، گھر کے اندر خاص مہمان کی حیثیت سے پرورش پا رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وعدے کے مطابق علم لدنی بھی عطا فرما دیا، علم غیبی بھی عطا فرما دیا، بات ختم ہو گئے۔ یہاں آ کر پھر اللہ ایک مدعا ہے، وراودت التی هو فی بیتہا، ورغلانے لگی وہ خاتون جس کے گھر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یوسف کے دل کے خلاف۔ راودت التی هو فی بیتہا عن نفسہ، یوسف علیہ السلام کے مزاج، تربیت اور ان کے نفس کے خلاف یوسف علیہ السلام پر دورے ڈالنے لگی، اپنے طرف مائل کرنے لگی، برغلانے لگی۔ تو شروع کے اندر ان کے بہت بڑے محل کے ایک کمرے کے اندر لے جانے کے بعد میں پہلے سے پلان کیا، جتنے دروازے تھے دروازوں کو بند بھی کیا، عدل بھی لگایا اور قفل بھی چڑھا دیا، قفل بھی لگا دیا، اور اندر لانے کے بعد میں
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی ایک تعریف شروع کرنے لگی. اب یہ تعریفی کلمات ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے، اور اس نے وہ کیا کیا الفاظ بیان کیے وہ تفسیر کی کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروایا. اس لیے آمادگی ظاہر کرنے سے پہلے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام جو انجان اس کے پیچھے پیچھے ہمیشہ جیسے چلے آ رہے تھے ویسے اس کے ساتھ جو چلے آئے، پیچھے سے دروازے بند کر دیے اور لاتے 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 برآمدے میں لانے کے بعد میں، مطلب کمرے میں لانے کے بعد میں، اور اب دورے ڈالنے لگی، ان کو متاثر کرنے لگی، ان کو بہلانے لگی اور ان کو پھسلانے لگی. جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے. بولنے کی وجہ کیا ہے؟ بولنے کی وجہ یہ ہے جو آدمی جس کے گھر کے اندر رہتا ہے وہ آدمی اس سے متاثر ضرور ہوتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک دباؤ بنا رہتا ہے کہ گھر میں رہنے کی وجہ سے، اس کے گھر کا کھانے اور پینے کی وجہ سے آدمی کے اندر وہ جو کہتے ہیں تکلف ہو جاتا ہے. کسی بھی بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مہمان بنے بچے کہاں کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے، عزیز مصر اٹھا کے وہاں سے وہ چلنے والے قافلہ اٹھا کے لائے، عزیز مصر لے کے آیا، اتنی خاطر تواضع کے ساتھ رکھ رہا تھا. اور ایسے میں حضرت یوسف کیا کر سکتے تھے؟ یوسف علیہ السلام کا جواب کیا ہونی چاہیے؟ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی یوسف علیہ السلام کی طرف سے بول رہا ہے. یوسف علیہ السلام پیغمبر ہونے کے بعد بددعا کرنا چاہیے نا کہ یوسف علیہ السلام کی عصمت سے کوئی آدمی کھلواڑ کرے. پیغمبر کو برائی کی طرف بلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہمیں اگر کوئی آدمی شراب آفر کرے تو ہم آف بلا ہو جائے. اگر کوئی آدمی ہم لوگوں کو اگر بلائے کہ چلو بھائی خالی بیٹھے ہیں ذرا جا کے چوبا کھیل کے آ جاتے ہیں، اور ذرا جا کے ہم کوئی اور ناچ ڈانس گانا دیکھ کے آ جاتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. ہم بہت برا مانیں گے اس آدمی کو، ہمارے دل کو دھکا پہنچے گا، چوٹ لگے گی کہ ہم صرف جو اللہ اللہ کر لیتے ہیں اور ایک شرافت کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہمیں ایک بات اچھی نہیں لگیں گی. اللہ نے پہلے کہہ دیا آتینا حکم و علما، نبوت بھی دے دیا، علم لدنی بھی دے دیا، اور اس مقام کو ٹاپ اس مقام کو اللہ پہنچا دیا. یہ وہ مقام ہے اور جہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام ان کا خادم بن جاتا ہے. جبریل علیہ السلام جو ملائکہ کا سرتاج فرشتہ ہوتا ہے، یہ چیز کسی انسان اور کسی بشر کو مل جانے کے بعد میں جبریل علیہ السلام اس کے خدمت گزار بن جاتے ہیں. زلیخا کی حیثیت کیا ہے کہ معمولی عورت، کسی معمولی انسان، کسی بادشاہ ان کے اپنے جوتیوں کے برابر نہیں ہوتا. جن کی خدمت میں آنے جبریل علیہ السلام ازل سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام کر کر اجازت لینے کے بعد بھی جان نکالتے ہیں کہ پیغمبروں کی عظمت ان کے اپنے زندگی کا آداب ہوتے ہیں. جان نکالنے والا فرشتہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، تھپڑ مار کر جان نکال لیتا ہے، اور نکلتی ہوئی جان اس کے شریر سے اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی جگہ نکل جاتی ہے. مگر یہ پیغمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جان روح قبض کرنے سے پہلے ہر پیغمبر کی اللہ نے شان رکھی کہ نکالنے سے پہلے فرشتہ ان سے اجازت لیتا ہے، اللہ آپ کو بلائے، بلاوا آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی جان کو میں نکال لوں، واپس لے لوں. اور جب پیغمبر اجازت دیتے ہیں تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام اپنا کام کر کے جاتے ہیں. یہ پیغمبروں کی عظمت ہوتی ہے کہ فرشتے ان کے پاس اللہ کے حکم سے ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، سلام علیکم کرتے ہیں. اب جب زلیخا ان کو کمرے میں لانے کے بعد میں ڈورے ڈالنے لگی اور راودت کو لگی ہوا کہیں بیٹیا نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام کے مزاج کے خلاف اللہ کو بولتا ہے اس لفظ کو پکڑ کے رکھنا، النفسی ہی یوسف علیہ السلام کے دل کو بے قابو کرنے کے لیے ان کے مزاج کے خلاف، ان کے نفس کے خلاف وہ جب ان کو اپنے طرف مائل کرنے لگی، جو عورت کے گھر میں کہ یوسف علیہ السلام رہتے تھے، دو باتیں اللہ نے اس چھوٹے سے آیت کے اندر بیان کر دیا. ایک تو یہ کہ پیغمبر کا مزاج ایسا نہیں ہوتا، پیغمبر کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے یہ بات. اور دوسرے پیغمبر کے مزاج کے خلاف جب اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے نہ برا بھلا کہا کہیں بھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پہ نہ لان تان کی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے یہودیوں پر لعنت کی،
بہت سارے برے کرنے والوں کے تعلق سے لعنت کی، یہاں تو پیغمبر کے ذات سے خود ہو رہا۔ تو تصور کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی کہ زلیخا کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام آگ ببولہ ہو جائیں، چراغاں ہو جائیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ تیرے اوپر زمین اور آسمان کی فکار نازل کرے، تو کیسی بدقسم کی عورت ہے، بدچلن ہے۔ ایک لفظ نہیں کہا، وجہ اس کا ہی جواب اللہ انڈائریکٹ یہ بیان کرتا ہے بالواسطہ التی ہوا فی بیتھا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر کے اندر رہتے تھے، تو وہ یہ جو لحاظ ہوتا ہے اخلاق کا، گھر کے اندر جب کوئی آدمی بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو باہر کا آدمی جس سے تعلق نہیں رہتا اس کے تعلق سے جو پہلے ہی آدمی ریاکٹ ہو جاتا ہے، گھر کے تعلق سے تو ہو نہیں سکے گا نا۔ گھر کے اندر جب ایسے کچھ کام ہو جاتے ہیں، بھائی بھائیوں کے درمیان میں باتیں ہوتی ہیں، کچھ اناپ شناپ ہو جاتا ہے، کچھ ان بن کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو باہر کے لوگوں سے ہم جیسے پیش آتے ہیں اپنے گھر کے اندر پیش نہیں آ سکتے۔ ایک تقاضا ہوتا ہے، بشری تقاضا ہوتا ہے، انسان کے تعلقات کا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس کے خلاف، ان کی طبیعت کے خلاف ان کو بے قابو کرنے، یعنی کے اندر بے قابو کا بھی ایک معنی آتا ہے۔ راودت عن نفسہ، ان کے دل کو بے قابو کرنے کے لیے، آؤٹ آف کنٹرول کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کرنے کے اندر ڈورے ڈالنے لگی، بہکانے لگی، پھسلانے لگی۔ وغلقت الابواب، اور یوسف علیہ السلام جو اتنی جوانی کو پہنچے تھے، وہ پہلے سے دیکھ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی ان چیزوں کے اندر، گھر کے اندر کتنی باندیاں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ جوانی کو پہنچتے پہنچتے نظریں تو بھٹکتی رہتی، بڑی بڑی عورتیں گھر میں دیکھتی رہتی ہیں، ان کے چالوں چلن کے اندر ایسی کوئی بات جب سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے پہلے سے ہی پلان کر لیا، وغلقت الابواب، اس نے پہلے سے ہی دروازے بند کر لیے۔ اور دروازے کیسے بند کیے؟ کیواڑ بند نہیں کیے، بلکہ روایات میں آتا ہے ان آیتوں کی تفسیر کے اندر قفل بھی لگا دیے، اور اس کو قفل لگانے کے بعد میں اب آنے کے بعد میں یہ ساری باتیں ان کی خوبصورتی، ان کے آنکھوں کے بارے میں روایات میں، ان کے اپنے زلفوں کے بارے میں، ان کے اپنے حسن کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ اور جو ان کے شایان شان تھے، ساری باتیں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بیان کی، یوسف علیہ السلام ششدر ہو گئے کہ مجھے پالنے والی اور یہ میرے حسن کی تعریف کر رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا موت کے بعد یہ ساری چیزیں مٹی کھا جائے گی، اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی خراب ہوا نہیں ہے۔ قالت ایکلت، چڑ گئی، اور یہ اتنا ان کو اپنے طرف مائل کر رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام یہ ساری چیزوں کو مٹی پلیت کر رہے ہیں، کہنے لگی قالت ایکلت، ارے شتابی کر، جلدی تو کر، تجھی سے کہہ رہی ہوں۔ ایکلت، صاف الفاظ اللہ بیان کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی شان جو اللہ بیان کرتا ہے، کیسے الفاظ کے اندر اللہ بولتا ہے، اور ایک عورت کی زبان ہے، اور اللہ کے اس معاملے میں ذرا حیا نہیں ہے۔ یہ کلام کی تاثیر ہے، جب اپنے طرف سے اللہ بولنے آتا ہے تو برابر طریقے سے بولتا ہے، اور اپنے مقام اور اپنے علوم مرتبہ کے مطابق بولتا ہے۔ قالت حیت لک، کہنے لگی حیت لک، تجھے سے کہتی ہوں جلدی کر۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں کام کر نہیں سکتا۔ یہ یوسف علیہ السلام ہے، انہ ربی احسن مثوایا، کہ وہ میرا پروردگار عالم ہے جس نے مجھے اچھا مقام، اچھی بہترین تربیت کی ہے۔ اور ایک اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ تیرا شوہر عزیز مصر جو ہے وہ مجھے اچھی طریقے سے عزت کے ساتھ یہاں رکھا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کے بیوی کے ساتھ ایسا کوئی گندا کام کرے کہ جبکہ تیرا شوہر جو میرا آقا ہے اس نے مجھے بہترین طریقے سے اپنے گھر کے اندر رکھ کر اتنی عزت دی، اور میں اس کے اپنے تعلق سے، اس کے گھر کے تعلق سے ایسا کام کروں۔ قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، اللہ کی عبادت کرے، انہ ربی احسن مثوایا، کہ وہ
میرا آقا بہترین میری خاطر تواضع کیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے، ہماری شریعت کے اندر کسی کو بھی رب کہنا حرام ہے۔ حضور نے منع فرما دیا کہ کوئی بھی غلام اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا، اور کوئی بھی آقا یجمان اپنے ماتحتین کو اپنا بندہ نہیں کہے گا، عبد نہیں کہے گا، مملوک کہے گا، پراپرٹی کہے گا۔ مملوک کا مطلب پراپرٹی ہے، عبد کا مطلب بندہ ہے، اور رب کا مطلب آقا ہے۔ اسے رب نہیں کہے گا، مولا کہے گا، اسے مملوک کہے گا۔ تو یہ دو لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے منع کر دیے، چونکہ ان کی اپنی پرانی شریعت ہے۔ تو اللہ نے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہی الفاظ یہاں بیان فرمائے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، فرمانے لگے کہ اللہ کی بنا کہ بے شک میرا پروردگار ایک تو اللہ کہ اس نے مجھے اتنی بہترین عزت کے ساتھ زندگی عطا کی، میں اس کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ اور ایک ترجمہ ہو سکتا ہے کہ زلیخا کے شوہر کو رب کہا کہ وہ میرا آقا ہے، کہ میں اس کے عزت کے تعلق سے اس کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، کہ کبھی بھی کوئی بھی آدمی ظلم کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، وہ بڑی نازک آیت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے زلیخا تو مکمل طریقے سے ارادہ کر ہی چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور بتقاضۂ بشریت عقلی نقطۂ نظر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دماغ اور طبیعت میں بھی تھوڑا بہت خیال جم ہی رہا تھا، لولا رأى برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کے دلیل کو نہیں دیکھ لیتے۔ بہت بڑی بحث شروع ہو گئے کہ پیغمبروں سے غلطی ہو جاتی ہے، اور میں اس لیے پہلے اس بات کو کہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ان آیتوں کے اندر بڑی تفصیل ہے، بہت بڑی بحث ہے، اور بحث کے اندر میں جانا نہیں چاہتا، تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بات وہی ہے کہ پیغمبروں کو بھی ہم جیسے انسان گناہ کر سکتے ہیں، کہنے والوں نے ان آیتوں کو لے کر بہت لے دے کر بہت ہی کیچڑ اچھالا، ہمارے وہ عقائد نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بولنا چاہتا ہے اپنے طرف سے، اگر میں یوسف کو نہیں بچاتا نا، اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو اگر میں نہیں بچانا چاہتا، یوسف علیہ السلام بھی عام آدمی کی طرح پھنس ہی جاتے۔ یہ انسانی تقاضا ہوتا ہے، اور اس پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام ایک عجیب مثال بیان کی۔ روزہ تمام رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور پیاس بڑی شدت کی ہوتی، اور پیاس لگنے کی وجہ سے کوئی بھی آدمی روزہ تو توڑ نہیں دے گا نا، برداشت ضرور کرے گا، افطار کے وقت تک باقاعدہ پیاس برداشت کرے گا۔ لیکن اس پیاس لگنے کے وقت میں پانی کی طرف خیال جانے کی وجہ سے کیا آدمی گنہگار ہو جائے گا؟ پیاس لگنے کی وجہ سے پانی کی طرف ضرور ہمارا خیال جائے گا۔ جو پیاس خود اندر سے پکار کر بولے گی کہ پانی لاؤ، تو پیاس لگنے کی وجہ سے پانی کی طرف خیال کا جانا روزے کے اندر ایک نیا پیسے وزن کے برابر بھی کبھی باقی نہیں کرے گی۔ اور ایسے ہی کتنا ہی بڑا زمانے کا ولی اور قطب بھی کیوں نہ ہو، پیاس کے وقت میں عین مئی کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اور اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اس پیاس کے حالت کے اندر نہر سے گزرتے گزرتے اس کے منہ کے اندر پیاس پانی آ گیا، اور اگر اس کے اپنے طبیعت کے اندر پانی کی طرف خیال جاتا ہے تو اس کی بزرگی کے اندر ذرا بھی کھوٹ نہیں آئے گا، کمی نہیں آئے گی، نقص نہیں آئے گا۔ یہ طبیعی تقاضا ہے، ایک طبیعی تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو بھی روزہ توڑ دیں گے، چوری سے پانی پی لیں گے، کمرہ بند کر کے کھانا کھا لیں گے، یہ خیال نہیں آئے گا۔ وہ ایک الگ ہے، اس کے کفارے کے مسائل الگ ہوتے ہیں، مگر مثال بولنے کی یہ ہے کہ جیسے عین روزے دار کو پیاس کے حالت میں پانی کی طرف خیال کا جانا بزرگی کے خلاف نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کمرے کے اندر بتقاضائے بشریت زلیخا کے طرف، اور اللہ نہیں بچاتا تو مائل ہو جانا،
کوئی عجب بات نہیں. لولا ارغا برہان ربی، اگر وہاں اس کمرے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی، اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو ان کی طبیعت کے اندر بھی تھوڑا بہت خیال وہ چلا ان کے دل کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا. تو اس میں دو مفسرین نے دو قسم کے ترجمے کیے، مگر بہترین بات تو یہی ہے کہ اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے بعد میں وہ وہاں سے دوڑ پڑے، وہاں سے نکل گئے. اور وہ نشانی کیا تھی؟ اللہ نے قرآن کی ایک آیت کو چھت کے اوپر ظاہر کیا. ایک تفسیر وہ ہے لا تقربوا الزنا فإنها ساءت مقتا وساءت سبیلا، خبردار زنا کے قریب بھی نہیں جانا کہ ایک بہت بڑا راستہ، یہ بہت بڑے گناہ کا راستہ ہے اور بہت بڑے گناہ کی سبیل ہے. یہ قرآن کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے چھت کے اوپر روشنی کے ذریعے سے ظاہر کیا. اور ایک روایت میں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے ابا جان تھے، ان کے چہرے کو اس کمرے کے اندر اللہ ظاہر کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے افسوس کے ساتھ انگلیوں کے منہ دانتوں کے اندر انگلی رکھ کر دبا رہے تھے، افسوس کر رہے تھے. جسے دیکھتے حضرت یوسف علیہ السلام باتوں میں رہیں گے کیا ہوگا انجام پتہ نہیں، اور اس عورت کو ہم سمجھا نہیں سکیں گے. اور یہ دونوں باتوں کو دیکھ کر ہو سکتا دونوں اللہ بتایا یا ایک اللہ نے بتایا، جو کچھ بھی ہو اللہ نے بہرحال وہاں اپنے ایک نشانی کو ظاہر کیا تاکہ ان باتوں کو ختم کر کے بھئی ایک بات کریں گے وہ ایک بات کریں گے، اس کے اندر ٹائم گزرتا جائے گا. اللہ نے اس بات کو ختم کر دی، نشانی کو ظاہر کر دیا. یہی بات اللہ تعالیٰ بولتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وہ تو پہلے سے ارادہ کر چکی برائی کرنے کا. وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ پیدا ہو جاتا. میں یہی ترجمہ مناسب سمجھتا ہوں. وَلَقَدْ هَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ پیدا ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی دلیل بتا کر عبادت نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. ہر ایک پیغمبر کو وہی بچایا. جیسے یونس علیہ السلام کا اس سے پہلے ہم تذکرہ کیے ہیں تو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی انہیں کو اللہ نے بچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اللہ ہی نے بچایا. ہر پیغمبر کو اللہ بچایا، پوری دنیا کو اللہ بچاتا ہے. وہی بات اللہ بیان کرتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. یہی ہوا کہ ہم اسی طرح ان سے یوسف علیہ السلام سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. انہ من عبادنا المخلصین. اب اللہ ٹائٹل دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے منتخب مخلص چنندہ بندوں میں سے ہے. کر رہی تھی میرے طبیعت کے خلاف کر رہی تھی. شہید شاہد من اہلہا، زلیخا ہی کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے بچے نے گواہی دی. ان کا قمیصہ قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبین. اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو ایسی صورت میں زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے فَكَذَبَتْ، تو ایسی صورت میں زلیخا جھوٹی ہو. مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور جب عزیز مصر نے زلیخا کے شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اور اس نے فیصلہ کر لیا. ایک تو معجزہ ہے، چھوٹا بچہ جو جھولے میں سو رہا تھا وہ بول اٹھا، اور ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں بولے. اور یہاں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر اللہ نے گہوارے کے اندر سونے والے بچے کو زبان دی اور اس نے گواہی دی. تو فرمایا انہ من کیدکن، یہ تمہارے اپنے سازشوں میں کا ایک سازش ہے. ان کیدہن عظیم. اب اللہ بولتا ہے اس کے زبان سے عزیز مصر سے کہ تمہاری جو داؤ ہے وہ بہت بڑی داؤ ہوتی ہے. تمہارے سازش سے کوئی بھی بچ کر نکل نہیں سکتا. یہ عزیز مصر نے فیصلہ سنایا. یوسف عارض ھذا، اب بجائے اس کے یوسف علیہ السلام وہ پھنسانا چاہیے تو عزیز مصر اپنی بے عزتی سے وہ پھنس گیا اور وہ کہنے لگا یوسف جانے بھی دے اس کی غلطی کو، کہیں چرچا نہیں کرنا، بدنامی ہو جائے گی. عارض ھذا، وہ لک کر دے، نظر انداز کر دے. واستغفر لی ذنبی کی، اور پھر
وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اپنے خطاؤں کی معافی مانگ، یوسف علیہ السلام سے معافی طلب کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر، اننی کنت من الخاطئین، غلطی کرنے والی تو سراپا تو ہی ہے، تجھی سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اور بچے نے گواہی دے ڈالی۔ اس کے بعد ایک دوسری رکوع شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔